بات تو فقط اتنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا، وہ رد کر دیا گیا، تو اس نے اللہ پاک کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، یہ جو آدم ہے جس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، تو اس کی اولاد کو میں بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا، تو بس اجازت میری عمر اتنی کر دے کہ مجھے موقع ملتا رہے۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن جو میری طرف رجوع کرنے والے ہوں گے وہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں چیلنج اس نے کیا، تو وہ چیلنج سامنا کس سے کرے گا؟ اولاد آدم سے ہی کرے گا نا۔ ہم ہی اس کے چیلنج کا سامنا کرنے والے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بات میں سوچتا ہوں کہ جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے، کوئی مجھے بتا دے کہ کسی وقت 24 گھنٹے میں اس نے کبھی سونا تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی آتی ہے۔ اور جس کو وہ چیلنج کر رہا ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ اس کے بعد ایک فطرت نے ایسا رکھا ہے کہ اپنے جسم کو دیکھ لیں، کوئی ہر وہ چیز جو تازہ ہے، فریش ہے، زندہ ہے، ہر وقت اس کو ڈسٹروائے کرنے میں لگا ہے۔ ایک تازہ چیز رکھ دیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد گلنی سڑنی شروع ہو جائے گی۔ ہمارا جسم ہے، اس کی کیئر نہ کریں وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں کوئی ایسا قانون چل رہا ہے کہ اگر کیئر نہ کی جائے تو وہ اپنی منزل سے، جو اپنی چاشنی ہے، اپنی خوبصورتی ہے، اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ایمان کی طرف بھی جو گرد پڑتی ہے، اس کو بہتر بنانے کے پہلے انبیاء کا سلسلہ تھا۔ انبیاء کے سلسلے کے بعد چونکہ اب ختم نبوت ہو گئی ہے، تو مجددین اور اولیاء کرام آتے ہیں۔ آج کے ورکر کنونشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہماری منزل تھی، انسان کا نصب العین تھا، جو قرآن نے ہمیں مقصد دے دیا، ہم اس سے بہت دور چلے گئے۔ تو اس مقصد کی طرف پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اپنے لطف و کرم سے پھر شخصیات بھیجتا ہے، پھر جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، پھر اپنی منزل کی طرف پھر رواں دواں ہوتے ہیں۔ پھر وہ مرجھاتے نہیں، ان کا جسم گلتا سڑتا نہیں، وہ پھر تر و تازہ ہی رہتا ہے۔